کیا فضیلت ہے کہ جب ہم حجر اسود پہ جاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لا یبعثنہ اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ ویشہد علی من استلمہ بحق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمن کہا واللہ جی کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور وہ گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا، یعنی کہ ایمان کے ساتھ بوسہ دیا. حق کا مطلب ہے ایمان اور تصدیق کی اس نے حجر اسود کی. تو اسے اگر اس کو بوسہ دیا ہے تو یہ یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر اس کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کعبہ کے لیے ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں، اس لیے اس نے پہلے زمانے میں حق تعالی شانہ سے شکایت کی کہ اے اللہ میری طرف لوٹنے والے کم ہو گئے ہیں، یعنی لوگ اتنے زیادہ زیارت کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم یعنی مسلمان آخری امت پیدا کروں گا جو بڑے خشوع والی ہوگی، اس کو بہت ہی یعنی شوق ہوگا، بڑے سجدے کرنے والی نمازی ہوگی. وہ تیری طرف ایسے جھکیں گے جیسے کبوتر اپنے بیضا کی طرف جھکتا ہے، یعنی جو کبوتر ہوتا ہے نا انڈے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ پھر تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے فوراً واپس آ جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ بس بار بار آئیں گے اور آ کے یہاں عبادت کریں گے. ایک اور حدیث میں آیا کہ حجر اسود اور رکن یمانی قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے کہ ان کے لیے دو آنکھیں، دو زبانیں اور ہونٹ ہوں گے. یہ وفا کی گواہی دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کو بوسہ دیں گے، یعنی ان کی گواہی دیں گے کہ ان بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا ہے، اپنا پرامس پورا کر دیا ہے. ایک واقعہ حدیث میں نقل ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچے تو اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ نہ یعنی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی عبادت سے ان کو بالکل نکال دیا تھا. تو لہٰذا حضرت عمر کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، کیونکہ بیت اللہ کی محبت اور وہ چیزیں تو اب لوگوں میں آ گئی تھیں. تو انہوں نے اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا کہیں بتوں کی عبادت نہ شروع کر دیں، پتھر کی میں بوسہ دے رہا ہوں کس کر رہا ہوں، تو کوئی اس سے جو ہے نا یہ میننگ نہ نکال لے، یا کوئی اس کو بعد میں آنے میں والے لوگ جو ہے نا اس پہ اس قسم کی عبادت نہ بنا لیں. لیکن وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ نفع اور نقصان پہنچاتا ہے یہ پتھر. حضرت عمر نے فرمایا، کیونکہ یاد رکھیں کہ حضرت علی باب العلم ہے، یعنی علم کا دروازہ ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ازل میں جب اللہ جل شانہ نے سارے بندوں سے اپنے رب العالمین ہونے کا اقرار لیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہے نا، تو جب یہ الفاظ کہے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب کیا نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ بالکل اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ پرامس جو کیا تھا نا اس کو جو ہے اس پتھر میں لکھوا دیا گیا. سب لوگوں نے جنہوں نے بھی کہا تھا نا کہ بھائی قالوا بلا شہدنا، تو یہ یہاں پر محفوظ کر لیا ان کے ناموں کو. بس یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں نے اقرار پورا کر دیا. اب جو اٹینڈنس مارک ہوتی ہے نا کہ بھئی اسٹوڈنٹ آئے کہ نہ آئے، تو اس میں کیونکہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ
مارک کرتا چلا جائے گا، اچھا یہ بھی آیا، 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 اس کی اٹینڈنس لگ گئی۔ اور کیونکہ کافر نہیں آئے، کہا تو انہوں نے بھی تھا، تو وہ ایبسنٹ مارک کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے جب یہاں پر جاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا، کہ اللہ میں بوسہ دیتا ہوں تجھ پر ایمان لائے ہوئے، ایمان کے ساتھ، اور تیری کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور جو پرامس کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے، وَوَفَاءً بِعَہْدِكَ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے عقائد کا فکر تھا، اس لیے وہ اس بات کی تاکید کرتے تھے، اور ورنہ یہ پتھر فائدہ دیتا ہے، یہ بندے کے ایمان کی بلکہ جو ہے لیول کو بھی اپنے پاس پریزرو کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جب یہاں جائیں تو ایمان کی کیفیت کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جو ہے پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس انداز سے یہاں پر بوسہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ کیسے دینا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں حجر اسود ہے وہاں پر جا کر دونوں ہاتھ اس طرح کر کے اس پتھر والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، یوں نیچے، اور پھر اس کے بعد اس کو بغیر آواز کے کس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ رکھتا ہے، رائٹ لیفٹ، تو یہ تکبر کی نشانی بنتی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ سہولت کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیا جا سکتا تھا، آج تو وہاں پر بہت ہی دھکے ہیں، جی۔ تو اگر جو ہے اب موقع مل جائے تو بھئی ہمیں کس کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو اب جس وقت یعنی لوگوں کو موقع مل جاتا تھا، اس زمانے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بعض متکبرین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بوسہ دینے سے پہلے اپنے کسی رومال سے حجر اسود کی جو اوپر ہے اس کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تکبر والی بات ہے، کیونکہ ان کو ایک گھن سی آ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہاں کتنے لوگ آئے، انہوں نے کس کیا، تو یہاں پر جو ہے نا یہ جگہ صاف نہیں ہے، حالانکہ یہ پتھر مقدس ہے اللہ کی طرف سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بوسہ دیا، اور جتنے انبیاء کرام دنیا میں آتے رہے، انہوں نے حج کیا تو انہوں نے بھی بوسہ دیا ہوا ہے جی۔ تو جو بندہ سچا عاشق ہوتا ہے اس کو اس بات کی پھر فکر نہیں ہوتی، وہ بس یہ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے پہ بوسہ دیتا ہے، اور اس کے دل میں اس قسم کی کراہت اور جو ہے وہ فیلنگز نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل حجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کی گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، اس کا رنگ چینج ہو گیا۔ اب دیکھیں اگر گناہگار بندہ ہاتھ بھی لگایا ہے تو اس سے دیکھو کیسے وہ پتھر سیاہ پڑ گیا، اور اگر ایک بندہ گناہ کرے تو پھر اس کا دل نہیں سیاہ ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا سیاہ داغ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دھو دیا جاتا ہے نا، ورنہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، داغ پہ داغ لگتے رہتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے برے اعمال کا ان کے دلوں پر زنگ جم گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو
یاقوت ہیں، یعنی 2 پتھر ہیں. اگر مشرکین اس کو چھوتے تو وہ بھی بیمار، خواہ کیسی ہی بیماری ہو، ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. جب اس کو چھوتا تو وہ تندرست ہو جاتا تھا. ایک حدیث میں ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اگر گناہوں کی نحوست جو فاجروں کے چھونے سے اس سے وابستہ نہ ہو گئی ہوتی تو اندھا اور جو ہے کوڑی، یعنی ایسی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جو وہ اگر آ کے بھی اس کو ٹچ کر لیتا تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا. تو یہ دیکھیں حجر اسود کے جو ہے. اچھا آج کل ایک عجیب سی بات ہے، آپ وہاں جائیں گے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حجر اسود کو بھائی بوسہ دینا ہے. اب بوسہ اگر آپ جو ہے وہاں تک تو رش ہے تو دے نہیں سکتے، تو دوسرا اس کو بوسہ دینے کا طریقہ ہے کہ دور سے ہی آپ نے یوں کیا اور آپ نے کس کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کر کے دکھایا، بلکہ آپ کے پاس لکڑی تھی ایک، اس کو ٹچ کیا اور اس کے ساتھ کس کر لیا. تو اب 3 قسم کے حجر اسود کے بوسہ ہو گئے. ایک ہے کہ وہاں جا کے پورا ہاتھ رکھا، اور دوسرا ہے کہ دور سے آپ نے کس کیا، اور تیسرا ہے کسی چیز سے ٹچ کر کے اس کو کس کر لیا. آج کل عجیب بات ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، حاجی چلتے چلتے ہی بس یوں گزرتے ہوئے یوں ٹرن ہو جاتے ہیں نا، یوں طواف کر رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے حجر اسود کو یوں دیکھتے رہتے ہیں اور کس کرتے رہتے ہیں. 99.9% حاجیوں کو دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے چلتے چلتے یوں کس کرے جا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ بھئی آپ نے اپنا فیس ہی نہیں کیا. ابھی ہم نے کہا کہ حجر اسود جو ہے اٹینڈنس مارک کر رہا ہے، یوں سمجھے وہاں ایک کیمرے کی شکل میں وہ پتھر ہے جو آپ کے ایمان کی پکچر لے رہا ہے. آپ نے بالکل سائڈ کی ہوئی ہے اور آپ اچھا اگر آپ کسی بندے کو الٹا ہاتھ ملائیں، ہاں جی، وہ کیسے فیل کرے گا؟ الٹا ہاتھ بھی کبھی ملاتے ہیں؟ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ الٹا ہاتھ ہی وہ اس طرح سے قریب ہے، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے. بھائی وہاں جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایسے کوئکلی آپ نے وہاں رکنا ہے اور حجر اسود کی طرف دیکھنا ہے، ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں اور کس کرنا ہے اور نیچے کرنا ہے. اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دوبارہ آپ نے حجر اسود کی طرف اپنا لیفٹ شولڈر کرنا ہے اور چل پڑنا ہے. یہ ہے حجر اسود کا بوسہ. جب اس عاجز کو اپنے ینگ ایج میں پہلی دفعہ حج کرنے کا موقع ملا تھا تو وہاں براؤن کلر کے ٹائلز لگی ہوئی تھی اس جگہ پر، حجر اسود سے لے کر پیچھے تک پورا مطاف کے اندر. حاجی وہاں پر آتے تھے اور چلتے ہوئے اس براؤن جو ہے ٹائلز کے اوپر ایسے کھڑے ہوتے تھے اور ٹرن کرتے تھے اور پھر بوسہ کرتے تھے، پھر اس کے دوبارہ اسی جگہ پر اپنے آپ کو دوبارہ صحیح طواف والی شکل پہ لاتے تھے. کیونکہ اگر آپ نے حجر اسود کی طرف ٹرن کیا اور پھر وہ چلتے ہوئے طواف کرنا شروع کر دیا اور آپ کا چیسٹ ٹورڈز کعبۃ اللہ ہے تو یہ طواف کا حصہ نہیں ہوگا پھر. تو یہاں دھیان کرنا ہے، آپ نے دوبارہ اسی جگہ پر ایک سٹیپ بھی آگے نہیں جانا اور کوئکلی کرنا ہے، کیونکہ پیچھے رش ہے، وہ آپ کو پیچھے سے پش کرے گا اور آپ کو آگے کر دے گا. تو بس یوں سپیڈیلی اور پوری توجہ کے ساتھ رائٹ لیفٹ دیکھے بغیر آپ نے بس جلدی سے کیا اور اپنے آپ کو دوبارہ دوسری طرف کیا اور پھر چل پڑے. یہ یوں آپ یعنی یوں آ رہے ہیں آپ، یوں آ رہے ہیں آپ کا لیفٹ شولڈر کعبۃ اللہ کی طرف ہے، آپ آ رہے ہیں، آپ نے آتے ہی فوراً یوں کیا، یوں کیا، یوں، اور وہیں پر کھڑے ہوئے یوں کر دیا اور اب آپ چل پڑے. تو یہ ہے حجر اسود کا بوسہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ کعبۃ اللہ کی عظمتیں ہیں اور یہ امن کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، جہاں مقام ابراہیم وہ پتھر جو ہے جنت سے آیا ہے، یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اس میں ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، میزاب ہے، حتیم جو بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے، عوام الناس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہاں پر موقع ملے وہاں بھی تشریف لے جائیں. مطاف ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، صحیح کرنے کے لیے مسعی ہے. تو یہ سارے
یہاں پر بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر جانا نصیب ہو جائے تو بھئی اس عاجز کو اور پوری امت کو یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، سب کے لیے دعائیں کرنی ہے. اللہ ہمارا بھی جانا ممکن کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے بھی عافیت والا سفر بنا دے، کیونکہ یہ دعائیں مانگنے والی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا تو گارنٹی ہو گئی، پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے اس وقت تک، کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا. آج کل تو ایک ایک دن کا نہیں پتا. تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں وہاں جانا نصیب کر دے. اللہ قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.